فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ گرفت کریں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ ٹھیک ہے، اب ترجمے بھی آپ کے اپنے عالم نے کیا اور بعد ان سے مراد بندے ہی نہیں ہیں، اور آگے جا کے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ام لہم آذان یسمعون بہا، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ام لہم آذان یسمعون بہا کا ترجمہ یہ کی گیا ہے یا ان کے کان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا یہ موصوف سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 تلاوت کر کے زور و شور کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو صالحین ہیں، جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، ان سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ موصوف کو کس نے بتایا کہ یہاں پر جو عبادن سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں؟ کیا آپ کسی تفسیر سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ قیاس کے علاوہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس آیت میں من دون اللہ سے مراد عباد امثالکم سے مراد جو اللہ کے نیک بندے ہیں؟ تو ناظرین، اس سے مراد نیک صالحین لوگ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ بت ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہیں، تو آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، اسکرین پہ آپ اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر فتح القدیر للشوکانی پڑھیں، تفسیر بغوی پڑھیں، تفسیر مکی پڑھیں، تفسیر ابن کیمیہ پڑھیں۔ ان سب حضرات نے اس آیت کی تفسیر کے نیچے یہی لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد جو خطاب ہے وہ بتوں کو ہے، مشرکین کو ہے، ان سے مراد صالحین اور نیک لوگ مراد نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا جو اسمی اصول ہے آپ وہ سماعت فرمائیں۔ ہم اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم غیر اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے ان کو وسیلہ بنائے، ان سے مدد مانگے کہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اگر یہ نظریہ رکھ کے ان سے مدد مانگیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دی ہوئے اختیار سے یہ حضرات ہماری مدد کر سکتے ہیں، صالحین ہمارا وسیلہ بن سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خیر، یہ آپ کا شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ کفار کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو آپ مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو آپ مومنین اور صالحین لوگوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک آپ کی ایک شروع سے ایک عادت رہی ہے۔ بخاری شریف پڑھیں، حدیث نمبر 2539 پڑھیں، باب قتل الخوارج والملحدین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ ان لوگوں کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے، بدترین مخلوق سمجھتے تھے ان لوگوں کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو ایماندار لوگوں اور صالحین لوگوں پر فٹ کرتے تھے، کیونکہ اہل خوارج کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ کافروں کی آیات کو اہل ایمان پر فٹ کرتے تھے، اور آج آپ کا بھی یہی وتیرہ ہے۔ جس طرح آج کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی پاک کے فرشتے بھی مددگار ہیں، صالح مومن بھی مددگار ہیں، جبریل علیہ السلام خود نبی پاک کے مددگار ہیں، تو لہذا ثابت ہوا جی غیر اللہ کو پکارنا ثابت ہے۔ اب ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا ثابت ہے تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو پکارنا ثابت ہے، سب سے پہلے صالح مومن اور فرشتوں کو پکارنا ثابت ہے، کیونکہ صالح تو ناظرین، جس طرح آپ نے سنا یہ موصوف آیت پڑھ کے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت پڑھ کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مددگار صرف اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہوتا تو جبرائیل اس کے مستحق ہوتے۔ صالحین، بالکل آپ کے علم میں اگر بات نہیں ہے تو آپ پڑھیے، جبرائیل سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، نیک صالحین سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 4453، اور اسی طرح کتاب و فضائل صحابہ آپ وہ اٹھائیں، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے حسان کی جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل سے مدد مانگنا جائز ہے، جبرائیل سے مدد مانگنا ثابت ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا وہ مولا و جبرائیل وصالح المؤمنین، تو معلوم ہوا جبرائیل بھی مدد کر سکتا ہے۔ ان کی حیات ہے تو برزخی، لیکن دنیاوی حیات ہو پھر بھی ان کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا بھی ہو پھر بھی پکار نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا، آسمانوں پر زندہ ہیں، ان کو پکار سکتے ہیں۔ اگر تم لوگ پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آئے گا، کانا یاکلان الطعام۔ اور آپ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک حیات ہے. جن امام بخاری کا آپ ہر وقت وظیفہ پڑھتے ہیں نا، ان امام بخاری کی جو بچپن میں آنکھیں آپ کی بینائی جو ہے وہ خط نہیں تھی، تو آپ کی والدہ نے دعا کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ کو خواب میں ملے تھے. انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی تھی. اے حضرت امام بخاری کی والدہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے اور آپ کو بیٹے کو اللہ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام جو صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر وہ وسیلہ بن رہے ہیں حضرت امام بخاری کے لیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی آ کر خوشخبری سنا رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا، قرآن گواہی دے رہا ہے. جب تخت بلقیس کو حاضر کرنے کی باری تھی، تو آصف بن برقیہ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لائے تھے تو یا نہیں لائے تھے؟ تو اگر مدد مانگنا یہ جائز ناجائز ہوتا، شرک ہوتا بقول آپ کے، تو سلمان علیہ السلام یہ عمل کبھی نہ کرتے. رب کو کہتے ہیں یا اللہ تخت بلقیس لے کے آنے ہیں، یا اللہ تخت بلقیس حاضر کر دے. تو جب حضرت آصف بن برقیہ آپ تخت بلقیس لے کر آئے تھے، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اپنی طاقت سے لے کے آئے، بلکہ کہا یہ اللہ کا فضل ہے. تو ہمارا نظریہ بھی یہ ہے، ہم اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں، صالحین سے، کسی ولی سے، ہم یہی نظریہ رکھ کے مانگتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہماری مدد کر سکتے ہیں. وصالح المومنین، یہ آیت پڑھ کے آپ اعتراض کر رہے ہیں، صالحین سے بھی مدد ثابت ہے. آپ مصنف ابن ابی شیبہ آپ اٹھائیں حدیث نمبر 30,438 اور موجم الکبیر حدیث نمبر 10,518. اسی طرح دیگر کئی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر میں ہو، تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، تمہیں کوئی مدد کے لیے نہ ملے، تو اس وقت یہ کہو یا عباد اللہ آئینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اور آپ نے حضرت مولا علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اپنا لوام مبارک لگایا، تو آپ کی آنکھوں کی درد جاتی رہی. حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا تو یہ آنکھیں تو جی جناب یہ تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا، آپ اللہ سے مانگے، میں کیا کر سکتا ہوں. حضور علیہ السلام نے آنکھوں پہ لعاب لگایا تھا، آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا؟ ان کا حافظہ کمزور تھا، نبی کریم علیہ السلام کی وہ خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، جو چیز یاد کرتا ہوں وہ مجھے بھول جاتی ہے. تو آپ اٹھائیں نا بخاری شریف حدیث نمبر 2350 ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 101، اور اسی حدیث کو آپ کے شیخ نے شیخ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ صفحہ 258 پہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ والی آیت آج بھی گواہ ہے اس بات کی کہ جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو اللہ کے رسول کو تم وسیلہ بناؤ، ان کے در پہ حاضر ہو، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. آپ کس غیر اللہ کی بات کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے اتنے دلائل دیے، اگر یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتے نا، ذرا آگے سنیں. اگر غوث اعظم سے مدد مانگیں تو آپ شرک کی توپوں کے رخ ہماری طرف کرتے ہیں. ہم اگر داتا علی جویری کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنائیں تو آپ کی شرک کے توپوں کے رخ ہماری طرف ہو جاتے ہیں. ہدیت المادی اٹھائیں، وحید الزمان حیدرآبادی کی کتاب ہے. کن کی کتاب؟ وحید الزمان حیدرآبادی کون ہے؟ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، وہ آپ کو تعارف کروائیں گے. وہ بھی کہتے ہیں قبلہ الدین مددی، کعبہ و امام مددی، ابن کیمیہ مددی، قاضی شوکا مددی. تم اپنے ابن کیمیہ کو مدد کے لیے وہ پکاریں تو شرک نہیں، ہم غوث اعظم کو مدد کے لیے پکار لیں تو شرک. یہ دو نمبری آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ آپ عوام کے سامنے بات کیوں نہیں رکھتے؟ نزول الابرار کتاب کا نام ہے، حسن صدیق خان بھوپالی کی کتاب ہے. وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یا عباد اللہ عینونی، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اس حدیث کو کوڈ کرنے کے بعد یہ مفتی حسن صدیق خان بھوپالی لکھتے ہیں، ایک دن میں بھی سفر میں جا رہا تھا، میرا گھوڑا گم ہو گیا، تو میں نے بھی یہی کہا آئینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میرا گھوڑا مل گیا. اب آپ کے شیخ حسن صدیق خان بھوپالی مدد کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو پکارے تو وہ شرک نہیں ہوتا، ہم پکارا تو شرک کیوں؟ جواب دیں. تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوا تم ہوتے.